ہنرمند تو بہرحال کہیں ثابت نہ ہوئے، لیکن روزگار کی زندگی میں نثر اس قدر لکھی اور پڑھنی پڑی کہ شاعری گوشہ نشینی کی وجہ بن گئی۔ جب بھی فلم سکرپٹ اور مکالموں سے بھاگے تو شعر کی کٹیا میں پناہ لی۔ گانے اتنے کبھی بھی نہیں تھے لکھنے کے لیے، اس لیے شاعری دھیمی دھیمی آنچ پر پکتی رہی۔ افسانوں کا یوں ہوا کہ دورے کی طرح پڑھتے تھے۔ کبھی لمبے سفر پر نکلے تو کوئی افسانہ اپنی پوری تشکیل کے ساتھ سامنے آ گیا، کبھی گاہے بگاہے لکھی ڈائری دہراتے ہوئے صفوں میں رکھا مل گیا۔ فلم سکرپٹ لکھتے ہوئے کوئی نیا کردار سوجا یا مشاہدے میں آیا یا مولڈ ہو گیا تو جی چاہا کہ اس پر افسانہ لکھیں، یا سکرپٹ کرتے ہوئے کوئی بڑی انوکھی سچویشن پیدا ہو گئی، انسانی زندگی کی جھلک روبرو آ گئی، انسانی رشتوں کی کوئی نئی پرت کھل گئی تو اس پر افسانہ لکھ لیا، جو فلم میں نہیں سمایا اسے الگ سے جمع کر لیا۔ کچھ افسانے یوں ہوئے کہ پھوڑوں کی طرح نکلے، وہ حالات، ماحول اور سوسائٹی کے دیے ہوئے تھے۔ کبھی نظم کہہ کر خون تھوک لیا اور کبھی افسانہ لکھ کر زخم پر پٹی باندھ لی۔ مگر ایک بات ہے، نظم ہو یا افسانہ، ان سے علاج نہیں ہوتا۔ وہ آہ بھی، چیخ بھی، دہائی بھی ہیں، مگر انسانی دردوں کا علاج نہیں ہے۔